السلام علیکم بچوں، یہ کویشچن آنسر جو ہیں اور ڈائنگ سن کے حوالے سے ہیں۔ فرسٹ کویشچن آپ سے پوچھا گیا ہے کہ ہاؤ اٹ از پاسبل اے اسٹار سیلڈم فائنڈ اندر اسٹار نیئر اٹ، کہ ایک ستارہ کس طرح دوسرے ستارے کے قریب بڑی مشکل سے جاتا ہے یا کبھی کبھی جاتا ہے۔ تو اس کا آنسر ہم نے دیکھا کہ ایک ستارہ شاذ و نادر ہی اپنے دوسرے ستارہ کے قریب جاتا ہے، کیونکہ دونوں کے درمیان لاکھوں میل کا فاصلہ ہے اور خلا اتنا وسیع ہے کہ کسی دوسرے ستارے کا قریب آنے کا امکان بہت کم ہے، اور مزید یہ کہ ہر ستارہ اپنے مدار کے اندر سفر کرنے کا پابند ہے، اس وجہ سے وہ ایک دوسرے کے قریب نہیں آتے۔ سیکنڈ کویشچن ہمارے پاس ہے، کیا ہوا جب جیمز جین کے مطابق ایک بڑھتا ہوا ستارہ سوریہ کے قریب آیا؟ تو جب ایک بڑھتا ہوا ستارہ سوریہ کے قریب آیا تو اس نے سوریہ کی سطح پر مادے کی بڑی لہریں اٹھا دیں۔ ان لہروں نے سوریہ کی سطح پر ایک اونچا پہاڑ بنایا جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ان لہروں نے ایک بہت بڑا بادل کی شکل اختیار کی جو اپنے آپ میں باقاعدہ ایک ستارہ لگتا تھا۔ تھرڈ کویشچن ہمارے پاس ہے اس وقت، کیا ہوا جب بڑھتا ہوا ستارہ جو ہے قریب سے قریب تر آیا؟ تو جب بڑھتا ہوا ستارہ قریب سے قریب آتا گیا تو سوریہ کی سطح پر پہاڑ اوپر سے بلند ہوتا گیا، آخر کار ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور یہ ٹکڑے خلا میں سوریہ کے ارد گرد بکھر گئے۔ اور کویشچن ہے کہ سیارے کیا ہیں اور یہ کس طرح مارز وجود میں آئے؟ تو سیارے سوریہ کے ٹوٹے ہوئے حصے ہیں، یہ سوریہ کی سطح پر گھومتے ہوئے ستارے کی کھینچنے کی وجہ سے آئے۔ اس ستارے نے سورج کی سطح پر بہت بڑی لہریں پیدا کی ہوں گی، پھر یہ جو لہریں ہیں اس کی کشش کی وجہ سے یہ لہریں پھٹ کر خلا میں بکھر گئیں، یہ ٹکڑے سوریہ کے گرد گردش کرنے لگے، تو انہیں سیارے کہتے ہیں یا یہ سیارے ہیں۔ ستاروں پر زندگی کیوں نہیں ہے، یہ سوال ہے پانچواں۔ تو ستاروں پر زندگی اس لیے نہیں ہے کیونکہ ستارے آگ کے گولے ہیں اور ان پر شدید گرمی ہے۔ بہت سارے اتنی گرم ہے کہ ان پر زندگی کا وجود ممکن نہیں ہے، ان پر زندگی جل سکتی ہے۔ سکس کویشچن ہمارے پاس ہے کہ زمین پر زندگی کے آغاز پر نوٹ لکھیں۔ ہماری زمین شروع میں گرم تھی، دھیرے دھیرے ٹھنڈی ہوئی تو اس پر زندگی بہت سادہ جانداروں کی شکل میں شروع ہوئی، مرنے سے پہلے خود کو دوبارہ پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے، آخر میں انہوں نے پیچیدہ جانداروں کو پیدا کیا۔ 7 کویشچن ہمارے پاس ہے، ہماری کائنات ہمیں خوفزدہ کیوں کرتی ہے؟ تو کائنات اتنی وسیع ہے کہ اگر ہماری زمین اس کے درمیان کھو جائے تو ہم اسے کبھی نہیں پا سکیں گے، یعنی اس کا والیوم بہت زیادہ ہے۔ اس پر بے پناہ وقت، تنہائی اور دوسرے ستاروں پر زندگی کی عدم موجودگی کی وجہ سے ہماری کائنات ہمیں خوفزدہ دکھائی دیتی ہے۔ 8 ہے کہ کون سی ضروریات ہیں جو ان ستاروں پر زندگی کے وجود کو ثابت کر سکتی ہیں، اور خاص طور پہ کیا یہ حالات یا کنڈیشن وہاں پہ موجود ہیں۔ زندگی صرف نارمل درجہ حرارت، ہوا اور پانی جیسے مناسب طبعی حالات کی وجہ ہو سکتی ہے۔ اس میں مثالی درجہ حرارت کی ضرورت ہوتی ہے جس پر پانی اپنی اصل شکل کو برقرار رکھے۔ ایسے حالات میں زمین کے علاوہ دوسرے آسمانی اجسام پر ایسا نہیں ہے، اس لیے دیگر آسمانی اجسام پر زندگی نہیں ہے۔ کیا ستارے کائنات میں سفر کرتے ہیں؟ کیسے کرتے ہیں؟ ستارے کائنات میں یا تو گروپوں کی شکل میں سفر کرتے ہیں یا تنہا سفر کرتے ہیں، وہ ایک دوسرے سے کافی فاصلے پر ہیں۔ دو ستاروں میں کافی فاصلہ ہے۔ گروپ میں سفر کرنے والے ستاروں کو کہکشاں یا آکاش گنگا کہا جاتا ہے۔ ٹمپریچر بیلٹ سے کیا مراد ہے؟ درجہ حرارت کی وہ بیلٹ وہ زون ہے جہاں پر ایک مثالی درجہ حرارت ہے جس پر زندگی موجود ہو سکتی ہے۔ ہر گرم ستارے کے درمیان ایک خاص فاصلے پر درجہ حرارت کی پٹی موجود ہو سکتی ہے، وہاں کا درجہ حرارت نہ تو زیادہ گرم ہے نہ بہت ٹھنڈا ہے، زندگی اس درجہ حرارت کی پٹی پر موجود ہو سکتی ہے۔
How large are the biggest star? بڑے ستارے کتنے بڑے ہو سکتے ہیں؟ زیادہ تر ستارے اتنے بڑے ہیں کہ ہر ایک کے اندر سینکڑوں یا ہزاروں زمینیں بھری جا سکتی ہیں، خالی جگہ چھوڑے جا سکتے ہیں۔ ہماری کائنات میں ستاروں کے مجموعے اب بھی موجود ہیں، ان کا حجم ناقابل تصور ہے، unimaginable۔ کوشچن نمبر 12 ہے کہ کائنات میں ستاروں کی کل تعداد کتنی ہے؟ کائنات میں ستاروں کی کل تعداد ایسی ہے جیسے دنیا کے تمام سمندری ساحلوں پر ریت کے ذروں کی کل تعداد۔ 13 ہے کوشچن کہ کیا ہوا لاکھوں سال پہلے؟ 2000 ملین سال پہلے بہت بڑا ستارہ سوریہ کے قریب آیا اور اس نے سوریہ کی سطح پر خلل پیدا کیا ہے۔ اس کی سمندری کھینچنے کی قوت کے نتیجے میں سوریہ کی سطح پر پلازما قسم کے مادے کی بہت بڑی لہر پیدا ہوئی۔ 14 ہے کہ پلانٹس کس طرح وجود میں آئے؟ جب بڑا ستارہ سوریہ کے قریب آیا تو سوریہ کی سطح پر بے پناہ سمندری لہر گزری ہوگی، جس کے بعد ستارے کی سمندری کشش کی وجہ سے سورج کا ایک حصہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ ان چھوٹے ٹکڑوں کو سیارے کہتے ہیں۔ کیا ستارے اور سیارے میں فرق کیا ہے؟ ستارے فکس ہیں، مقرر ہیں، ان کی اپنی روشنی ہے۔ سیاروں کی اپنی روشنی نہیں ہے، ستاروں کی روشنی ہے۔ سوریہ کے گرد گھومتے ہیں سیارے، چند سیاروں کا اپنا چاند ہے لیکن کسی طرح کا چاند نہیں ہے۔ زندگی ستاروں پہ مشکل کیوں ہے؟ کچھ ستارے اتنے ٹھنڈے ہیں کہ ان پہ زندگی جم جاتی ہے اور کچھ اس قدر گرم ہے کہ ان پہ زندگی پگھل جاتی ہے، لہذا زندگی کے وجود کے لیے درکار مثالی درجہ حرارت کی کمی کی وجہ سے ستارے اور سیاروں پر زندگی ممکن نہیں ہے۔ اور 17 ہے ہمارے پاس کہ ہماری زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ زندگی کو اپنے وجود کے لیے موجود طبعی حالات کی ضرورت ہے۔ سب سے اہم درجہ حرارت ہے جس پر پانی مائع حالت میں موجود رہ سکتا ہے، یہ نہ تو جمتا ہے اور نہ ہی بخارات بنتا ہے۔ گلیکسی سے کیا مراد ہے؟ کہکشاں ستاروں کا ایک گروپ ہے۔ کائنات میں ستارے گروپ کی شکل میں سفر کرتے ہیں جسے کہکشاں کہا جاتا ہے، یہ آگ کے مجموعے کی طرح ہے اور سمپل آرگنزم جو ہے اپنی جنریشن کو کیسے جاری رکھتے ہیں؟ مرنے سے پہلے سادہ جاندار خود کو اپنے دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، اس طرح یہ جاندار اپنی نسل کو جاری رکھتے ہیں۔ 20 کوشچن ہے کہ ہماری زمین کی ستاروں اور کائنات کے درمیان کیا پوزیشن ہے؟ کیا تو یہ ہے کہ ہماری زمین اتنی چھوٹی ہے کہ کائنات کے دوسرے ستاروں کے مقابلے میں کسی بھی چیز سے آگے نہیں ہے۔ کروڑوں زمینیں ایک ستارے میں بھری جا سکتی تو پھر بھی گنجائش باقی رہ گی، یعنی ستارے بہت بڑے ہیں۔ اب 21 ہمارے پاس ہے، کوئی ایسی اگزامپل دیں۔ رائٹر کون سی اگزامپل دیتا ہے ستاروں کے درمیان فاصلے کو میئر کرنے کے لیے؟ صنف ہمیں سمندر میں ایک ساتھ چلنے والے بحری جہازوں کی مثال دیتا ہے جس کے درمیان میں لاکھوں میل کا فاصلہ ہوتا ہے۔ ایسے ہی حالت ستاروں کی ہے جس کے دوسرے لاکھوں میل کا فاصلہ ہے۔ آگے ہے کہ کیا کائنات میں کوئی ایسی جگہ بھی ہے جہاں پر زندگی موجود ہے؟ صنف کا خیال ہے کہ ہماری کائنات بہت وسیع ہے، کچھ اور جگہ بھی ہو سکتی ہیں جہاں زندگی ممکن ہو، لیکن اسے یقین نہیں کہ ان جگہوں پر زندگی ہوگی۔ اور 23 کوشچن ہے، ہمارے سیارے جو ہیں، کچھ سیارے گرم اور سرد کیوں ہیں؟ کچھ ستارے اتنے ٹھنڈے ہیں کیونکہ سورج سے بہت زیادہ فاصلے پر ہیں۔ دوسری طرف کچھ ستارے انتہائی گرم ہیں چونکہ سورج کے بہت قریب ہیں، اس وجہ سے وہ زیادہ گرم ہیں، ان کا ٹمپریچر زیادہ ہے۔